آج میرے عزیزوں ریڑی والے کا نظام علیحدہ، گوشت والے کا نظام علیحدہ، جہاں آنکھ پھری، جہاں گاہ کو باتوں میں لگایا، ڈنڈی مارنے میں دیر نہیں کی، کپڑے والے نے بھی کسر نہ چھوڑی، سب کی بات نہیں کرتا، سودے والے نے کسر نہ چھوڑی، اللہ اکبر، پھر پرچی بھیج بھیج کے دعا کر رہے، مولوی صاحب دعا کرو اللہ مجھے مدینے کی حاضری مل جائے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں جھولی میں ڈال کے لائے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں رکھ دی کہ کملی والے آپ کھجوریں نوش فرمائیے۔ آپ نے فرمایا بلال میں مدینے کی مارکیٹ میں گیا تھا، مجھے کہیں سے کھجوریں نہیں لے کے آئی، باہر سے کوئی آیا، کوئی تاجر لے کے آیا کہ نہیں جی آج تو میں اپنی کاریگری دکھا کے آیا، میں تو ہنر مندی عقل مندی دکھا کے آیا۔ آپ نے فرمایا بلال کیا؟ فرمایا آوازیں لگ رہی تھی کھجوریں لے لو کھجوریں لے لو، میں نے ایک دکاندار سے چھاپڑی فروش سے، ایک ریڑی والے سے میں نے کھجوریں لے لی، وہ کھجوریں جب میں نے لے لی تو اس میں چھوٹی بڑی خام حال سارا دے دیا، میں نے کھری کھری اپنے پاس رکھ لی، جتنی چھوٹی خام مال تھا میں نے ساری واپس کر کے نوی اس سے لے لی، اچھی لے لی۔ آپ نے یوں کر کے کھجوروں کو دھکیل دیا، آپ نے فرمایا بلال تو بھی نہ کھا مجھے نہ کھلا، یہ جو کھجوروں کا سودا کر کے آیا یا سراسر سود کا سودا کر کے آیا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سود کیسے ہو گیا؟ فرمایا میں تجھے محمدی طریقہ بتلاؤں مسلمانوں کی خرید و فروخت کا، میں تجھے طریقہ بتلاؤں، پہلے تو نے کھجوریں لے لی، اس نے پیسے کچھ کھجوروں کے لے لیے، جو تجھے پسند آئی وہ نکال لیتا، جو تجھے پسند نہیں تھی وہ اس کو بیچ دیتا، اس کے جتنے پیسے ملتے پھر اس سے دوسری کھجوریں لے کے آتا۔ بلال میں تجھے بھی کھلاتا، میں محمد حسین حسن کو بھی کھلاتا اور خود بھی وہ کھجوریں کھاتا۔ یا تو یہ ریڑی والا بھی اللہ کی پکڑ میں آئے گا، اللہ اکبر، میرے تیرے جیسا دکان پہ چلا گیا، رانا جی آ گئے، مولوی جی آ گئے، ماشاءاللہ حکم فرماؤ، دیکھو جی ماشاءاللہ کیسا مال پڑا ہے، اجی کیا بھاؤ ہے، اجی آپ سے کیا بھاؤ کرنا، یہ تو ریڑی آپ کی ہے، اللہ اکبر، ایک سارا دل دہاڑی کرنے والا، تگاری اٹھانے والا، اللہ اکبر، ساتھ ساتھ مایوس بچوں کا، غریب بچوں کا باپ کھڑا تھا، وہ دیکھنے لگا حاجی صاحب کا کردار ایسا، رانا صاحب ملک صاحب کا کردار ایسا، اتنی گفتگو کے اندر شائستگی اور پیار ہے، اللہ اکبر، اپنا سمجھ کے مال دے رہے۔ جب میرے جیسے نے مال لے لیا تو کہا حضرت جی تھیلے آپ پریشان نہ ہو، گرمی میں تھیلا کہاں لے کے جاؤ گے، ابھی میرا بچہ ہے میں تھیلا بھجوا دوں گا، اجی پیسے کتنے، اجی چھوڑو جی آج میری طرف سے کھا لو، کرتے ہیں نا بھائی آج میری طرف سے کھا لو، او نہیں تیرے پیسے میری جیب میں کل آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو اللہ غنی، تھوڑی دیر میں وہ حاجی صاحب سامان لے کے چلے گئے، ایک غریب کھڑا تھا، کہا بھائی میں نے 4 کلو نہیں لینا، میں نے 5 کلو نہیں لینا، مجھے 1 کلو دے دے، 8 دن ہو گئے، میرے بچے کہتے ابا آم کب لائے گا کب لائے گا، کبھی تنخواہ دیہاڑی ملتی ہے، گھی ہے تو چینی کوئی نہیں، چینی ہے تو گھی کوئی نہیں، آج پیسے جوڑ کر آج میرے پاس اللہ اکبر 1 کلو آم کے پیسے بچے، جب اٹھا کر دائیں بائیں میرے عزیزو داغی مال عجیب مال دے دیا، اس نے یوں کر کے ہاتھ پہ رکھا، کہنے لگا مالک تیری بے نوازی نے تیری بے نوازی کیسی، ایسوں کو بھی تو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتا ہے، جو بندہ اپنے نام پہ لے کے گیا اسے ایسے دیا، اور جو بندہ تیرے نام پہ لے کے گیا اسے ایسا دے دیا۔ دیکھ اللہ تیری کیسی بے نوازی، کیا چل نہیں رہا بازاروں کے اندر؟ جھوٹ پر مبنی، کہتے جھوٹ نہ بولو قسم نہ اٹھاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بیچنے پر قسم اٹھانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ کیا چیز ہے؟ چیز کل کی باسی ہے، اسے تازہ کہہ کر اپنے ایمان کو کمزور کرنے کی اور نیکیوں کو ختم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے ایمان پلے کوئی نہیں، آگے میرے عزیزو اللہ اکبر کوئی مزاج کوئی نیکی پلے کوئی نہیں، سارے دل کی نماز ہے، سارے دل کی تسبیحات روزہ، شام کو چائے والے اڈے پہ بیٹھے، کسی ہوٹل پہ بیٹھے، بھائی کو نہ چھوڑا، پڑوسی کو نہ چھوڑا، کوئی ماں بہن محلے کی پاس سے گزر گئی اسے نہ چھوڑا، غیبت کرنی شروع کر دی۔ غیبت ہے کیا؟ او جی میں تو یہ کری تھی، شکر لگایا تھا میں نے شکر۔ غیبت ہے کیا؟ عبد الحنان کی وہ بات جو عبد الحنان کے سامنے کرے، عبد الحنان کو وہ بری لگے، وہ بات میری پیٹھ پیچھے کرنا وہ غیبت ہے، اور یہ ایسا کڑوا بول ہے، میں نہیں آپ نہیں، وقت کا غوث کتب ابدال نہیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری اماں جان کا قد چھوٹا تھا، اماں جان کے پاس اماں جان کے ساتھ ازواج مطہرہ سوکنے بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اماں صفیہ یا حفصہ پاس سے گزری تو اماں عائشہ نے یوں کر کے اشارہ کر دیا اور کہہ دیا دیکھ چھوٹے قد والی جا رہی ہے، رحمت عالم کی یوں کر کے نگاہ پڑی، فرمایا عائشہ تو نے ایسا بول دیا، یہ ایسا کڑوا بول ہے، اگر یہ تیرا بول دنیا کے پانی میں گرا دیا جائے ساری دنیا کا پانی کڑوا ہو جائے۔ ہر گناہ معاف
معاف ہو سکتا ہے، بندے کی غیبت کی وہ معاف نہیں ہوگی جب تک غیبت جس کی اسے جا کے معافی نہ مانگ لے۔ بھائی اللہ کے واسطے میں نے تیری غیبت کی تھی، یہ وہ عمل ہے جو حج کو بھی کھا جائے گا، نمازوں کو بھی کھا جائے گا، روزے کو کھا جائے گا۔ میرے بابو مفید مشورہ دے کے جا رہا ہوں، ورنہ خدا پاک کی قسم فرشتے قبر میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے، قیامت کی اللہ رحمت کی والی چادر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، حضور شفاعت کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ جس کے گلے کیے، جس کی غیبت کی، جا کے معافی مانگ لو۔ مولوی صاحب اگر وہ بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو میں کس سے معافی مانگوں؟ فرمایا اس بندے کے لیے اپنی زبان سے اتنی استغفار کر، اتنی معافی مانگ، تجھے یقین ہو جائے میرے معافی مانگنے پر اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور بہتان کیا ہے؟ میرے اندر برائی کوئی نہیں، وہ میری طرف بہتان باندھ دیا گیا۔ فرمایا اللہ اکبر، یہ بہتان ہے، غیبت یہ تو خدا کے واسطے مسجدوں کے اندر یہ بات عام ہے، درباروں کے اندر بات عام ہے، میرے عزیزوں دکانوں کے اندر یہ بات عام ہے، اور ہماری ماؤں کے تو دونوں، ہماری بہنوں بچیوں کے تو ہاتھ اس کے اندر لگے ہوئے، کس کے برقعے پہ اٹیک ہے، کس کی چادر پہ اٹیک ہے، کس کے چہرے پہ اٹیک ہے۔ اللہ کی قسم یہ ایسا کڑوا گناہ ہے جو انسان کی زندگی کی ساری اچھائیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ توبہ میں بھی کروں، توبہ آپ بھی کریں، سارا مجمع مل کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، سارا مجمع مل کے کہے یا اللہ میری توبہ۔ اللہ اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا؟ آپ کپڑے میں کون سا رنگ پسند کرتے تھے؟ ہر قسم کا کپڑا پہن سکتے ہیں، کالے رنگ کا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں، لیکن پھر یہ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، محرم کے وہ 10 دن جس میں کالے کپڑے کی پہچان صحابہ کی گستاخی میں ہو جائے تو محرم کے 10 دن پہننے کی اجازت نہیں، باقی کپڑا پہن سکتے ہیں، پیلے رنگ کا پہن لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کے کپڑے کو پسند فرمایا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے، او لوگوں سفید کپڑا پہنا کرو، سفید کپڑا حدیث پاک میں آیا جب تک سفید کپڑا تن پہ رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جب سفید کپڑا میلا ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سفید کپڑا ایک دن تک زیادہ صاف رہتا ہے، پھر وہ گندوں میں گندے میلے کپڑوں میں آ جاتا ہے، اس لیے مشین کے اندر کپڑے ڈالنے والیاں، اس لیے مشین کے اندر کپڑے دھونے والیاں سفید کپڑوں کے دھونے میں دیر نہ کیا کرے، جب تک یہ گندا رہے گا اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، جب یہ صاف ہو کے اجلا ہو جائے گا یہ اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو جائے گا۔ یہ پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے، چلتا پانی جب تک چل رہا ہے یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جب پانی اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پانی کو روک دیتا ہے، پھر اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر باس آنے لگ جاتی ہے۔ یہ درخت بھی اللہ کی مخلوق ہے، جب تک یہ آباد ہے، جب تک یہ سرسبز و شاداب ہے اس وقت تک یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جب یہ اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیں تو پھر عزیزو ٹہنیاں رہ جاتی ہیں، ہرے رنگ کے پتے کو اللہ اجاڑ دیتا ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے سوائے حضرت انسان کے۔ اب میرے عزیزو آپ یہاں کے بیٹھے ہو، آپ کے آنے کا مقصد ہے، آپ کس لیے آئے ہو؟ بھائی محمد شاہد صاحب کے بھائی محترم کے صالح ثواب کے لیے آئے ہو۔ میرا آنے کا مقصد کیا؟ دکان پہ جاؤں گا اس کا علیحدہ مقصد، رقبے پہ جاؤں گا، مربے پہ جاؤں گا اس کا علیحدہ مقصد، گھر میں جاؤں گا اس کا علیحدہ مقصد۔ اول تم نے گھر جانا چھوڑ دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پہ پھٹ پڑ گئی۔ دکان کو وقت دیا دکان آباد ہے، بازار کو وقت دیا بازار آباد ہے، گھر کو وقت کوئی نہیں دیا گھر غیر آباد ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ جوڑتا ہوں لوگوں، رزق کا وعدہ اللہ کا۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے اپنی دکانوں کو، اپنی ضروریات کو ختم کر دو اور مغرب سے لے کے صبح تک کا وقت اپنے گھر کے اندر گزارو۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی آنکھ سے، آج ہم نے اپنے بچوں کو شیر کی آنکھ سے دیکھنا چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو باپ جب تک سرپرست گھر میں رہے گا، جب تک درخت کی شاخیں پھیلی رہیں گی اس وقت تک چھاؤں ملتی رہے گی۔ آج آپ کا میرا بچہ بے حیائی کے اڈوں پہ اس لیے جا رہا ہے کہ ماں باپ نے وقت دینا چھوڑ دیا ہے۔ باپ کہتا باہر رہتا ہوں تمہارے لیے کماتا ہوں، میرے عزیزو یہ کمائیوں نے تو بیڑا غرق کر دیا۔ تھوڑا کما، تربیت اپنے گھر کے اندر زیادہ کر۔ ایک وہ وقت تھا جب باپ گھر میں رہتا تھا، یہ سارے پوتے دوتے، یہ سارے بچے دادا نانا ابا ابا کہہ کے باپ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے ابا جان ہمیں مکہ دکھا دے، ابا جان ہمیں مدینہ دکھا دے۔ ابا کے پاس بحری جہاز نہیں تھا، ابا جان کے پاس میں ہوائی جہاز نہیں تھا۔ ابا یوں کر کے پیلی سی تسبیح جیب میں سے نکالا کرتا تھا اور یوں کر کے مکہ دکھاتا، یوں مدینہ دکھاتا تھا۔ میرے عزیزوں اس وقت بچوں کو یہ لالچ تھے۔ بولنا معذرت کے ساتھ میں بھی اس معاملے میں برابر کا شریک ہوں۔ پہلے مسجد کے امام جیب کے اندر ٹھنڈی ٹافی رکھا کرتے تھے، 5 پیسے کی 5 آیا کرتی تھی، انے کی 5 آیا کرتی تھی، اور مولوی صاحب کہا کرتے تھے جو بچہ نماز پڑھے گا اسے ٹافی ملے گی۔ مولوی صاحب کے پاس بھی وقت تھا، مولوی صاحب مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا، ہر نماز پڑھنے والے کو اتنے بچوں کو گودی میں اٹھا کے بچے لایا کرتے تھے۔ مولوی جی اس نے بھی سجدہ کرا، اس نے بھی نماز پڑھی، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں وہ ٹافی کا لالچ سجدے کرواتا تھا۔ جب زمین پہ سجدے ہوا کرتے تھے تو اللہ رحمت زمین کے اوپر برساتا تھا، جب زمین کے اوپر گناہ ہونے لگ گئے تو خدا نے بھی رحمت برسانا دنیا کے اندر چھوڑ دیا ہے۔
نہ پنکھے تھے نہ اے سی تھے نہ میرے عزیزو کولر تھے. گھر کے پرانے گھروں کے دروازے کھڑکیاں صبح کھلی ہوتی تھی. اتنا بڑا موٹے لفظوں کا قرآن پڑھا ہوتا تھا اور زور زور سے گلی محلے میں قرآن کی آواز آیا کرتی تھی. ریڈی والا گلی میں نظر نہیں آتا تھا, جوان گلی میں نظر نہیں آتا تھا. قرآن کی تلاوت آسمان پہ جاتی, فرشتے زمین پہ خدا کی رحمتیں لے کے آیا کرتے تھے. اب تو ہر گھر سے گانے کی آواز جا رہی ہے تو خدا کی رحمتوں نے دنیا میں آنا ہی چھوڑ دیا. پہلے میرے عزیزو مولوی صاحب نہ سنگ مرمر تھا, نہ سیلنگ تھی, نہ پائلنگ تھی, نہ میرے عزیزو یہ بلب یہ کمکمے تھے. 60 واٹ کا پوری مسجد کے اندر بلب ہوتا. قرآن کے اتنے نسخے ہوتے ہی نہیں تھے. 10-15 قرآن کے نسخے ہوتے تھے. پڑھنے والے کے پیچھے دوسرا پڑھنے والا بیٹھا ہوتا تھا, کہتا یار مجھے پڑھنے دے, یار مجھے پڑھنے دے. اب میرے عزیزو شرطیں لگ رہی ہیں. اس وقت شرط لگا کرتی تھی تو 27ویں رات تک کتنے پارے ختم کرے گا, تو 27ویں رات تک کتنے پارے کرے گا. میرے عزیزو اب تو مسجد کی ٹوٹیاں اور لوٹا اٹھانا سعادت سمجھتے ہیں. پہلے وقتوں میں مسجد میں جھاڑو دینا سعادت سمجھا کرتے تھے. مولوی جی آپ ہمیں چابی دے دو. صبح صبح شام کو مسجد صاف ہوا کرتی تھی. جمعے کے دن خدا کی قسم ہر نمازی جنت کا دولہا نظر آتا تھا. مدینے کا رومال ہوتا تھا, آنکھوں میں سرما ہوتا تھا, مدینے والی ٹوپی پہن کے مسجد کی صفوں میں ہوتے تھے. کوئی صلاۃ و تسبیح پڑھتا تھا, کوئی میرے عزیزو جمعے کی نماز میں بیٹھتا تھا. اللہ اکبر. میرے عزیزو گھر کی عورتیں سارے کام کاج سے فارغ ہو کر مسجد کے قریب والے گھر کی چھت کے اوپر بیٹھ کر مولوی صاحب کا بیان سنا کرتی تھی. میرے عزیزو میں کیا عرض کروں, اتنا ہی عرض کر کے جاؤں گا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جو دیا میں نے اپنا گھر روشن کرنے کے لیے جلایا تھا اس نے میرے گھر کو جلا کے خاک کر دیا. حضرات ایک ضروری اعلان سنو. اسی مسجد میں ایک اعلان ہوا تھا. حضرات ایک ضروری اعلان سنو. اللہ اکبر. حاجی ریشم کا بیٹا ماسٹر شاہد کا بھائی رضا الہی سے وفات پا گیا. آج میں بھی اعلان کر کے جاؤں. حضرات ایک ضروری اعلان سنو. میرے گھر کی خوشیاں گم ہو گئی. حضرات ایک ضروری اعلان سنو. میرے بچوں کی تربیت گم ہو گئی. میرے گھر کے اندر فرما برداری ختم ہو گئی. پتہ نہیں کون میرے گھر سے ماں باپ کا ادب چوری کر کے لے گیا, کون میری آنکھوں سے حیا چوری کر کے لے گیا, کون میری زبان سے صداقت چوری کر کے لے گیا. اور لوگوں میں کہاں سے لاؤں. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اماں جس نے گدڑی میں 40 پیسے سی کے دیے تھے, 40 دینار سی کے دیے تھے. فرمایا بچے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولنا. جس نے چوروں کے سامنے جھوٹ نہ بولا تھا. میں کہاں سے لاؤں. مفتی لطف اللہ صاحب, مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کا استاد تھا. خاندان کے اندر شادی آئی, مدرسے سے چھٹی ہوئی, بیل گاڑی کے چاروں طرف پردہ لٹکایا, بہویں بھی اس میں, بیٹیاں بھی اس میں, بیوی بھی اس میں, اماں جان بھی اس میں. خود بیل گاڑی کی رسی پکڑ کے جا رہے ہیں. رستے میں چاروں طرف سے چوروں نے آن پکڑا. جب چور چاروں طرف سے آ گئے, مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اللہ کی قسم سونے سے زیادہ قیمتی ہماری عزت ہے, خبردار جھانک کے نہ دیکھنا. غیرت والی عورتیں بیٹھی ہیں, وہ عورتیں کہ سورج بھی ان کے گھر میں شرما کے آتا ہے. تجھے مال ملے گا, تجھے سونا ملے گا, تجھے پیسہ ملے گا کا وعدہ ہے. اندر پردے میں جھانک کے کہا میری بیٹیوں, ہاتھوں کی انگوٹھیاں, کان کی بالیاں, نوکا اور کان کی بالیاں, گلے کے ہار کو اتار کے دے دو. میں نے چوروں سے وعدہ کر لیا. باپ کی چٹی داڑھی کو دیکھ کے بیٹیوں نے سب کچھ اتار کے دے دیا. کا وعدہ کیا تھا نا میری بچیاں غیرت بچائیں گی, سونا چاندی لٹا دیں گی. جب سونا چاندی پیسے کا گٹھر باندھ کر چور جانے لگے, اندر سے رونے کی آواز آئی. مفتی لطف اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے لگتا ہے بچی سونے کے انگوٹھی کے جانے پہ رو رہی. آپ نے اندر جھانک کے دیکھا کہ بیٹی صبر کر اللہ اور دے گا. کہ ابا جی جانے پہ نہیں رو رہی, رہنے پہ رو رہی. اللہ اکبر. باپ کی چٹی داڑھی کی طرف ہاتھ لگا کے کہنے لگی ابا جان تو نے کہا تھا اللہ اکبر کہ میں نے چوروں سے وعدہ کیا, ابا وعدہ خلافی ہو گئی. تو نے کہا تھا ہر چیز تمہیں دوں گا, ابا جان بھولنے سے میرے ہاتھ میں انگوٹھی رہ گئی. میں نہیں چاہتی میرا سفید داڑھی والا باپ میدان محشر میں شرمندہ ہو جائے. بابو جی رات کو یہ داڑھی پکڑ کر اللہ کو دکھایا کرو, اے اللہ اس بڑھاپے میں میرے بچے میری بچیوں کے ذریعے سے مجھے رسوا نہ کرنا. اللہ یہ بال چٹے آ گئے, اللہ بگے سفید بال آ گئے, اللہ میرے بچے میرے اختیار میں نہیں تیرے اختیار میں تو ہیں. اللہ مجھے ذلیل نہ کروانا, اللہ اس عمر میں میری قبر پر انگلیاں نہ اٹھوانا, یا اللہ میری داڑھی پہ انگلیاں نہ اٹھوانا. ربنا لا تزغ قلوبنا, اپنے لیے بعد اذ ہدیتنا وہب لنا. اللہ ساری دنیا ساری زندگی مسجد کا متولی رہا, ساری زندگی مسجد مدرسے بناتا رہا, آخری وقت میں اللہ کلمے کی دولت نہ چھیننا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین مانگی کبھی, ربنا هب لنا من ازواجنا, اے اللہ میری بیوی کو, وذرياتنا اللہ میری اولاد کو, قرۃ اعین میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, واجعلنا للمتقین اماما, دنیا آخرت کی عزت عطا فرما. ہائے ہائے کوئی فوجی کی وردی مانگ رہا, کوئی افسر مانگ رہا, اللہ سے نیک اولاد نہیں مانگ رہا. خدا کے واسطے, خدا کے واسطے. مفتی لطف اللہ سہارنپوری بیٹی کیا ہوا کہ ابا ایک انگوٹھی اب ہاتھ میں رہ گئی, چوروں سے وعدہ خلافی ہو گئی. پورے کنبے کو کھڑا کیا کہ بیٹی تم اللہ کے حوالے, چوروں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا.
اور ڈاکو بھائی میری بات سن، کیا ہوا؟ چور آ گئے، کوتوال آ گئے کہ نہیں تیرے سے وعدہ خلافی ہو گئی، ابڑ دبڑ میں ڈر میں انگوٹھی رہ گئی، یہ بیٹی کی انگوٹھی تجھے واپس کرنے آئی ہوں۔ وہ چور کہنے لگے کیوں؟ کہ میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ گدھا سفید داڑھی والا قیامت کے اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ ہو جائے۔ وہ چور دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا جتنا مال لوٹا واپس کر دو۔ مفتی لطف اللہ جائے مال ہماری طرف سے بچیوں کو دے دے اور ہمیں توبہ کرا کے انسان بنا دے۔ مفتی لطف اللہ روتے بھی جا رہے ہیں، اللہ اکبر کہتے جا رہے ہیں تمہیں کس چیز نے توبہ پہ مجبور کر دیا؟ کہنے لگے جس کا امتی اتنا سچا ہے اس کا محمد کتنا سچا ہوگا۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں اپنی اولاد کے سامنے بیٹھو، خدا پاک کی قسم ہمارے ہاتھ میں کبھی پیسے ہماری اوقات سے زیادہ ہوتے تھے تو ماں کہتی تھی بیٹے چوری تو نہیں کر کے لے کے آیا؟ بیٹے ایک بچے نے چوری کی تھی، کوتوال پولیس والے پکڑ کے لے گئے تھے، وہ اپنی ماں سے اس کی ماں سے ملنے آئی تھی، اس نے اپنی ماں سے کہا تھا اماں کان میرے قریب کریو، بچے کے قریب ماں نے کان کیا تو بیٹے نے یوں کر کے ماں کے کان پہ کاٹ لیا تھا۔ ماں تربیت ایسے کرتی تھی، اب تو کہتے بلب چوری کر کے لا۔ خدا کے واسطے عرض کر کے جا رہا ہوں اور میرے عزیز و باپ حضرات سے والدین کی فرما برداری کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن نے 4 حق بتلائے، قرآن نے 4 اصول بتلائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ میرے بچوں ذرا میری طرف دیکھنا، اللہ اکبر، فرمایا خبردار ماں باپ سے اگر دفتر میں، آفس میں، اسکول میں، مسجد میں جانے کے آداب ہیں تو ماں باپ سے گفتگو کرنے کے آداب ہیں۔ پہلا ادب فرمایا خبردار ماں باپ کی بات پر آنکھیں نہ مٹکائیو۔ دوسرا ادب ماں باپ کی بات کو کندھے مٹکا مٹکا کے مت سنیو، سینہ تان تان کے مت سنیو۔ جب تیری ماں تیرا باپ تیرے سے بات کرے گردن جھکا کے، سینہ یوں کر کے جھکا کے، آنکھیں نیچی کر کے اچھا جی اچھا جی اچھا جی کریو۔ فرمایا خبردار کندھے نہ مٹکانا، آنکھیں نہ مٹکانا، ورنہ تیرے عمل ضائع کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ اگر تیرے بول سے تیری ماں کا، تیرے ابے کا سر جھک گیا تو تیرا حج قبول نہیں کروں گا، تیرا روزہ قبول نہیں کروں گا، تیری نماز قبول نہیں کروں گا۔ اگر اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں دیکھے وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے وہ اس طرح دعا کرنا جس طرح تیری ماں لاڈ کر کر کے تیرے سے دعا کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی اللہ سے بڑا آدمی بنانا، اللہ سے یوں بنانا۔ فرمایا جیسے ماں باپ دعا کرتے تھے ایسے ہی ماں باپ کے لیے دعا کرنا۔ جب ماں باپ مر جائیں تو ان کے لیے ہاتھ اٹھانا، ان کے لیے خیر کے کام کرنا۔ آج میرے نوجوانوں ایمانداری سے بتاؤ، کوئی مکان کا وارث ہے، کوئی رقبے کا وارث ہے، کوئی جائیداد کا وارث ہے؟ ماں باپ کی قبر کا کون وارث ہے؟ مولانا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں؟ فرمایا جب ماں باپ مر جائے اللہ اکبر تو بچہ ماں باپ کی قبر کے کنارے بیٹھ جائے، اگر 4 بھائی تو 4 بھائی بیٹھ جائیں، اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس کے پیس کیے جاتے ہیں، اس کی بوٹیاں بنائی جاتی ہیں، پھر تقسیم کیا جاتا ہے، تقریباً اس عمل میں 2 گھنٹے لگیں گے۔ فرمایا ماں باپ کی تدفین کے بعد اولاد قبر کے پاس اتنی دیر بیٹھ کے اللہ کو رو کے دکھائے تاکہ تمہارے رونے کی وجہ سے مرنے والے پر اللہ کو رحم آ جائے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، اس کی آسان سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ پہلا دن بچہ اسکول چھوڑنے کے لیے گئے تھے، بچہ اسکول نہیں جا رہا تھا، حالانکہ وردی اس کے پاس تھی، کتاب میں اس کے پاس تھی، ٹافی اس کے پاس تھی، کھانے کا ڈبہ پانی کی بوتل اس کے پاس تھی۔ پھر ابے کو کہہ رہا تھا ابا تو آ، پڑھنا تو ابے نے نہیں تھا، بچے نے پڑھنا تھا۔ پھر اسکول چھوڑ کے آیا، اللہ اکبر، بچہ جا نہیں رہا تھا۔ پھر آپ نے کیا کہا تھا؟ میں باہر ہی کھڑا ہوں، میں باہر ہی کھڑا، تو جا، میرا پوت پڑھ کے آ، میں تجھے چیز دلواؤں گا۔ میرا بچہ پڑھ کے آ، موٹر سائیکل، وہ بار بار کہہ رہا تھا ابو جائے گا نہیں، ابو جائے گا تو کوئی نہیں۔ بچہ پھر اسکول اندر چلا گیا، آگے گیا، دنیا کہہ رہی تھی حاجی چل، کہا نانا وہ پیچھے پرت کے دیکھے گا کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا ہے، تو بچہ پھر واپس آتا تھا، وہ کہتا ہاں بیٹے تو اندر جا۔ اللہ اکبر، 2 گھنٹے اسکول کے پاس کھڑا رہا، پتہ نہیں کب روتا ہوا واپس آ جائے، میرا ابا نظر نہیں آ رہا، ابا نظر نہیں آ رہا۔ جب باپ قبر میں جاتا ہے، ماں قبر میں جاتی ہے، کہ بیٹا وہ بچپن کا پہلے دن کا اسکول کا دن یاد رکھنا، جب تو امتحان دینے گیا تھا میں باہر کھڑا رہا تھا، اب قبر میں میرا امتحان ہے، تو بھی باہر کھڑا رہے۔ میرا بچہ جب تیرا امتحان تھا میں تیرے لیے دعا کرتا تھا اللہ اسے کامیاب کر دے، اب قبر میں میرا امتحان ہے، دعا تو کر اللہ اسے کامیاب کر دے۔ جب میرے عزیزو بچہ قبر پہ بیٹھ کے، بیٹا قبر کے پاس بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو مرنے والے کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، قبر کی گھبراہٹ کم ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اوپر میرا وارث بیٹھا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، ہم اسال کے بھی قائل ہیں، ثواب کے بھی قائل ہیں۔ میں نے تقریر کی، مجھے اس کا ثواب مل گیا، اس تقریر کا ثواب میں نے بھائی جوید کو پہنچا دیا، یہ اسال ہو گیا۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، ہم اسال و ثواب کے قائل ہیں، خود پڑھے ہمیں ثواب ملے گا، اگر دوسرے کے لیے کرے ہمیں بھی ثواب ملے گا،
इंशाअल्लाह दूसरे को भी सवाब पहुंचाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, वरना आपने भी बचना, मैंने भी, कोई नहीं, दिन आगे पीछे है, कोई आज जाएगा कोई कल जाएगा। अक्लमंद आदमी वो जो मरने से पहले मौत की तैयारी कर ले। मौत की तैयारी क्या? अल्लाह को उसके हुक्मों के साथ और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के साथ अल्लाह को राजी कर लेना। सुन्नत क्या है? हुजूर को हुजूर की चाहत के मुताबिक मानना। बिदअत क्या है? कि हुजूर को अपनी पसंद के मुताबिक मानना। आज मेरे अजीजों, आज सारे के सारे दो कामों की नियत करके उठो। मैं नहीं कहता दाढ़ी पूरी रखो, छोटी रखना गुनाह, तीनों तरफ से दाढ़ी बराबर। सुन लो, वाजिब है, वाजिब फर्ज के करीब है, तीनों तरफ से दाढ़ी बराबर। इधर से एक मुठ, इधर से एक मुठ और इधर से एक मुठ, तीनों तरफ से दाढ़ी एक मुट्ठी होना बराबर है, वाजिब है। ज्यादा करोगे तकवा, इससे ज्यादा कटाओगे कबीरा गुनाह कम रखोगे। मेरे अजीजों, एक दाढ़ी ना रखना गुनाह, एक दाढ़ी रख कर कटाना उससे बड़ा कबीरा गुनाह। एहराम की हालत में दाढ़ी कटी तब गुनाहगार होगा, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब। हज कर रहा है दाढ़ी कोई नहीं तब भी गुनाहगार है। हुजूर के रोजे पे खड़े होकर सलाम पढ़ रहा है दाढ़ी कोई नहीं तब भी गुनाहगार है। रखोगे तुम्हारा फायदा। मेरे अजीजों, फसल आ रही है, अब चावल की आएगी। गंदम जैसी हमारी नसीब वैसे मिल गई, गंदम की फसल आई। 4 गोलियां तुम बाजार से लेके आए। 6 महीने की गंदम 50 किलो आई, 40 किलो आई। इतना बड़ा बर्तन था, इतना बड़ा भरोला था, 4 गोलियां लेके आए। कहाँ 50 किलो, करोड़ों दाने, और कहाँ 4 गोलियां। मैंने कहा क्या कर रहा है? कच 2 नीचे रखूंगा, 2 दरमियान में रखूंगा, गंदम को कीड़ा नहीं लगेगा, गंदम कीड़ों से महफूज हो जाएगी। मैंने कहा अगर 4 गोलियां रखने से गंदम महफूज हो जाती है, 4 बाल दाढ़ी के रख ले, कब्र के अंदर जिस्म भी महफूज हो जाएगा। जब फरिश्ते चेहरा देखेंगे कफन हटा के, कहेंगे इससे क्या हिसाब लेना, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन के आया। आखिरी गुजारिश आज के समझ में आपसे आखिरी गुजारिश, खब्बी तरफ मांग निकल रही है सबकी, ये यहूदियों की अलामत है। सच्ची तरफ मांग निकालना ये ईसाइयों की अलामत है। बीच में मांग निकालो या ऊपर की तरफ बाल कर लो, ये मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। आज मेरे अजीजों, कम से कम एक सुन्नत तो जिंदा करो। मेरे अजीजों, मैं नहीं कहता अपने बालों का स्टाइल खराब करो, ना खब्बी ना सज्जी निकालो, एक मरतबा अपने बालों को ऊपर की तरफ खेलो। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम ऊपर की तरफ करोगे तुम्हारा पैगाम मदीना तैयबा में पहुंच जाएगा। क्या पता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर से सलाम आएगा। जरा कर लो एक मरतबा, ऐसे करके बालों को जरा ऊपर की तरफ कर लो, सुन्नत अदा हो गई। एक सुन्नत के जिंदा करने पे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और दूसरा मेरे अजीजों, सच्चा पक्का ठक्का आज वादा करो, कुछ भी हो जाए, बीमार हो, सफर में, हजर में, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ेंगे। बस कौन कौन वादा करता है अल्लाह से सच्चा वादा? अब्दुल हन्नान से नहीं, अल्लाह से सच्चा वादा करता है। कौन वादा कर रहे हो भाई? अब आदमी कहता मुझे आती नहीं तो पढ़ेंगी नहीं, आती नहीं तो पढ़ेंगी नहीं। मुझे पढ़नी आए या ना आए, जिन्हें पढ़नी आए वो मेरे अजीजों पढ़ें, और जिन्हें नहीं पढ़नी आती अल्लाहु अकबर कह के अल्लाह के सामने खड़े हो जाए। कल्ला मुझे पढ़नी तो नहीं आती, मैं नकल उतार रहा हूँ। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तेरे सजदों का क्या करना, जा मैंने तेरी नकल पर भी तुझे असल का सवाब अता फरमा दिया। एक काम, दुनिया के मसलों से, परेशानियों से निकलने के लिए एक काम करो, 24 घंटे जो मर्जी करो, 5 मिनट रात के अंधेरे में चुप करके मुसल्ला बिछा कर मेरे तरफ देखो, इस तरह बैठना है, बस यूं करके मुजरिमों की तरह बैठना है। सर झुकाओ, थोड़ी आपकी सीने पे लगी हो, और यूं करके सर झुकाओ। एक आंसू यहाँ से निकाल, एक आंसू यहाँ से निकाल, 2 आंसू निकलेंगे। अल्लाह फरिश्तों से कहेंगे देखो मेरा बंदा क्या मांग रहा है। उसकी इतनी सी मिसाल आपको दे के दुआ की तरफ आता हूँ, इतनी सी मिसाल। घर के अंदर सारे काम काज में लगे हुए, एक बच्चा यूं करके कोने में बैठा, चादर पकड़ यूं कर रहा है इस तरह। दादी ने कहा क्या हुआ, नानी ने कहा क्या हुआ, कुछ नहीं। अम्मी ने कहा क्या हुआ, देवरा फुप्पी ने कहा क्या हुआ, चीज़ खाएगा, भूख लगी, नहीं, नहाएगा, नहीं, चीज़ लाओ, जूस बना दूँ, नहीं। फिर सब ने एक जुबान होकर माँ को मुखातिब किया। कपड़े धो रही थी, आटा गूंद रही थी, रोटी पका रही थी, सब ने कहा ऐसे छोड़ उसे देखो, अल्लाह अकबर, अंदर बैठा रो रहा है। जब माँ ने आटे को पेड़ा हाथ में, चपाती हाथ में, तवा गरम है, यो हाथ में लेके बोरसी खाने से बाहर निकली और कमरे में गई। बच्चे ने यूं करके देखा, जिसने मुंह बसोर के बैठा हुआ था यूं करके देखा। अम्मी ने गुफ्तगू नहीं की, अम्मी ने कहा, फिर वो ज़ुबान से ना बोला, मोटा मोटा आंसू यहाँ से निकलना शुरू हो गया। जब मोटा मोटा आंसू निकला, माँ ने हांडी चूल्हा छोड़ दिया, हाय मैं मर जाऊँ। माँ कहती हाय मैं मर जाऊँ। फिर यूं गोदी में उठाया, फिर होंठों को चुम्मा, चीज़ लाएगा, 10 रुपये मांग रहा था, 100 रुपया दे दिया। मैं तुझे चीनी वाला परोठा बना के दूँ, मैं तुझे गुड़ वाला पेड़ा बना के दूँ, गुलगुले खाएगा, पकोड़े खाएगा। जब सब बंदा अल्लाह के आगे यूँ बैठता है, अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इसे देख तो सही। जब अल्लाह मुतवज्जे होते हैं, अपने बंदे की तरफ तवज्जो करते हैं, फिर अल्लाह ये नहीं पूछते तू औलाद लेगा, अल्लाह ये नहीं पूछते तू बेटा लेगा, अल्लाह ये नहीं पूछते बेटी लेगा। अल्लाह फिर सारी रहमतों को निछावर फरमा देते हैं। फरमाया मेरा बंदा मेरे लिए रोया, दुनिया के आगे रोया, दुनिया ने जवाब दे दिया। अगर मेरे भी आगे रो के चला गया, मैं भी इसकी ना सुनूं, फिर इसे कैसे पहचान हो के होगी। अल्लाह अकबर। सनम और समझ में क्या फ़र्क होता है मेरे भाइयों?
اپنے مسئلوں کے لیے رات کو اللہ کے آگے بس یوں کر کے بیٹھ جایا کرو، تھوڑا سا رو کے دکھاؤ، آج کرو نا کل کام آئے گا، آج کرو نا کل پچھتاوے پہ کام آئے گا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں بھی اللہ کے دربار میں توبہ کروں اور آپ بھی اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرو۔ خدا پاک کی قسم، جب تک والدین گھر میں ہیں ان کی قدر کر لو، جس دن ان کے جنازے اٹھ گئے دیواروں میں ٹکرے مارو گے، کوئی سر پہ ہاتھ پھیرنے والا نہیں آئے گا، بے لوث مخلص تمہیں دعا دینے والا نہیں آئے گا۔ باپ چلا جاتا ہے، سر سے سایہ ختم ہو جاتا ہے، جب یوں کر کے مولوی صاحب ماں کا جنازہ جاتا ہے یوں کر کے نکل، باپ کے مرنے کے بعد مائیں لاوارث ہو جاتی ہیں۔ خبردار اپنی ماں کو، بھائی صاحب صاحب ماں کو لاوارث نہ کرنا، پیر کو چومنا، پیروں میں پڑ جانا۔ رب اکبر کی قسم، جہاں نماز روزہ کام نہیں آتا وہاں ماں کی دعائیں کام آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کندھے کے اوپر یوں جنازہ ہوتا ہے اور یوں پڑی سو رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر، سارے کہتے ہیں امی بولتی کوئی نہیں، امی بولتی کوئی نہیں، کہ بیٹے اس وقت بولتی تھی، تم مجھے پاگل کہتے تھے، تم مجھے جھلی کہتے تھے، آج قدرت نہیں میرا بولنا بند کر دیا، لیکن گلا کر کے جا رہی ہوں۔ چار باتیں چرپائی پر لیٹی ہوئی ہر ماں اپنی اولاد سے کر کے جاتی ہے اور ماضی یاد دلاتی ہے، کہتی چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ تیرا باپ مر گیا، لوگوں کے برتن دھو دھو کے، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے، 2 روٹیوں کی جگہ 1 کھا کے میں نے تمہیں پالا، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی نہ پائی۔